الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ تمام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تہہ دل سے درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسن و جمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے علماء کرام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور گوپال پٹنم کی سرزمین کے جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں ایک چیز واضح کر دوں علماء کرام سے بھی اور آپ لوگوں سے کہ میں داعیہ اسلام ہوں۔ 20 سال سے کنز الایمان میں ماشاءاللہ الحمدللہ اور بحر شریعت میں اور بخاری شریف، مسلم شریف اور ہندوستان کے ڈاکٹر عارف اقبال صاحب ان سے تربیت حاصل کر رہا ہوں، مفتی معین صاحب، عالم محبوب بھائی، ہندوستان کے بہت سے مفتیاء کرام سے میں 20 سال سے قرآن پر پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آگے اللہ میری اگر آپ لوگ دعا کر دیں کہ اگر اللہ مجھے زندگی دیا تو قرآن کے پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اور قریب 1.5 سال سے میں نے قرآن سمجھا، پڑھا، آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، دماغ میں اتارا، دماغ سے دل میں اتارا، تو وہ شفاء لما فی الصدور جو قرآن نے کہا، اس سے میرے دل قلب صاف ہوا، تو میرے کو دنیا کی لالچ ختم ہوئی، تو میں نے قرآن کے پیغام کو، کنز الایمان کو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، لوگوں تک یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے اور اپنے خرچے پر، اپنے خرچے پر A to Z۔ اور میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، ان مسجدوں میں جاتا ہوں، جمعے کے دن خطبہ کرتا ہوں، بیان بتاتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ اگر اس مسجد میں کوئی کمی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہاں پانی نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، یا مؤذن صاحب کو نذرانہ نہیں ملتا، یا مسجد کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 کمرے 4 کمرے، ہم 4 دوست لوگ مل کے، وہ یوٹیوب میں آپ کے موجود ہے، جو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی سند موجود ہے آپ کے یوٹیوب میں، کہ کتنی مسجدوں میں جو کام کرایا ہماری ٹیم نے، دعوت حق دی، اور اپنے خرچے سے الحمدللہ، اپنے خرچے سے جانا، میں آپ کو تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ سروں والانیتم دونوں حکم ہیں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپے اس لیے کہ تکبر نہ آئے، اور ظاہر اس لیے کہ دوسرے بھائی کو جذبہ بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے واضح کر لیں کہ میں مولانا نہیں، ایک داعی اسلام قاسی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی مولانا امام صاحب لوگوں سے اور علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، کوئی تلفظ میں یا کوئی بھی چوک ہو تو درگزر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کا آپ کو پیغام دوں گا، اور نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اور نمازی جو بے نمازی ہیں ان کو نماز چھوڑنے کی سزائیں کیا ہیں آپ کے بتاؤں گا، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم بتاؤں گا، کیونکہ ہم جن بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، اگر ان کی پیروی میں ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے تو یہ دعوے قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس بات کو اچھے سے یاد رکھ لیں آپ۔ میں اسی لیے فی سبیل اللہ آیا ہوں، یہاں دین کے لیے، للہیت کے لیے آیا ہوں۔ اسی کام کو اللہ کے ولی نے کیا، یہی کام اللہ کے رسول نے کیا، ہر صحابہ نے کیا، دین کی تبلیغ کی۔ تو ہمارا مینول انسٹرکشن قرآن ہے، جس سے ہمارا رشتہ کیا ہے آج؟ بھوت پریت چھڑانے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے، بے شک شفا ہے۔ قل والذین آمنوا ھدی و شفاء، اللہ پاک نے حکم دیا، یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سب سے پہلی یہ آیت میں نے پڑھی تھی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 کہ قرآن ہی سب سے سیدھا راہ دکھاتی ہے۔
اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ اپنے کو قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے. اس پیغام کو میں آپ کو دینے آیا ہوں کہ جس سے آج ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور قرآن نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہماری ٹی ویوں پر پردہ ہے لیکن شادیوں میں ہماری بیویوں پر پردہ نہیں لگ پا رہا ہے. اس کی جہالت کی وجہ ہے قرآن کو نہیں سمجھ کر پڑھنا. میرا بیسک مقصد ہے کنز الایمان کے پیغام کو پہنچانا, بہار شریعت کے پیغام کو پہنچانا, مشکات شریف کے پیغام کو پہنچانا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کو پہنچانا, جس کو قرآن نے کہا یا رسول بلغ ما انزل من ربک, کہ حبیب ایک ایک پیغام پہنچا دینا قرآن کا, ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغام چھوٹ جائے. اس پر آپ غور کریں تو سب سے پہلے یہ بات کو آپ ذہن نشی کر لیں سب کے ساتھ کہ قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھاتی ہے. اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں آپ, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. جی اللہ کل مولوی نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی یعنی اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس فانی دنیا میں وہ زندگی گزار سکے. کیا عذاب ہے, کیا ثواب ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا نیکی ہے, کیا بدی ہے, اور بزرگوں کی تعظیم کیا ہے, رسول اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, جاننے کے لیے آپ کو علم سیکھنا ضروری ہے, تبھی تو پیروی کریں گے آپ. قرآن رحمت و ہدایت کا ذریعہ ہے, گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے, بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے, مشکل میں پریشانی میں پڑے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے قرآن, شک والوں کے لیے یقین ہے, نا امیدوں کے لیے امید ہے. اب اتنی ساری قرآن پاک میں خوبیاں جمع ہیں, جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا عذاب ہے, کیا ثواب ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا نیکی ہے, کیا بدی ہے, کس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کرنے کا اور کس چیز سے رکنے کو بولا. سمجھا, قرآن نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان, جو اللہ نے کہا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس میں روشن بیان ہے, کھلے بیان ہے, اور انسان کو فرقان بناتا ہے. فرقان کہتے ہیں جو بھلائی اور برائی کی تمیز پیدا کرے. کیوں قاری صاحب؟ تو جب تک آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے, آپ فرقان ہم کیسے بنیں گے؟ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ سب کے سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ میں نہ پڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کی جماعت سے فرمایا تھا سَتَكُونُ فِتْنٌ, صحابہ کی جماعت سے فرمایا تھا سَتَكُونُ فِتْنٌ, کہ انقریب فتنے اٹھیں گے میرے صحابہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مَلْ مَخْرُجُ مِنْهُ یا رسول اللہ, یہ نہیں کہا کہاں سے اٹھے گا, یہ ہوگا نہیں, آپ اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیں. تو آپ نے قرآن ہاتھ میں لی, وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کی رسی ہے میرے صحابیوں, جب تک اس کا ایک سرا اس کا اللہ کے پاس ہے, دوسرا سرا تمہارے پاس ہے, جب تک اس قرآن کو تم تھامے رہو گے تم کبھی فتنے میں نہیں پڑو گے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو آج قرآن سے ہم کو رشتہ رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِيهِ نَبَوْءُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے والوں کی خبریں میں اس میں ہیں اور تمہارے بعد والوں کی, یعنی قیامت تک جو بھی ہوگا وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے. تبیان لکل شیء, ہر چیز موجود ہے. اور تمہارے بیچ کے اختلاف کیوں ہے؟ ہم قرآن سے دوری ہے. آج ہمارے گھر میں اختلاف, ہمارے شہر میں اختلاف, ہماری مسجدوں میں اختلاف, ہمارے میاں بیوی میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, پورے کے پورا معاشرہ اختلاف اور انتشار کا شکار ہے. وجہ علم کی کمی. وجہ کس کے؟ علم کی کمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ, جس نے قرآن کی بنیاد پہ کوئی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدل, جس نے قرآن کی بنیاد پہ کوئی انصاف کیا اس نے عدل کیا. من عمل بہ اجرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کے حکموں پر عمل کیا اس نے, اس کا اجر محفوظ ہے اللہ کے ہاں.
یہ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس یوم القیامۃ تاجا من نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قرآن پڑھے، اس سے علم سیکھے، اس علم پر عمل کرے، قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ قرآن کے 5 حق ہیں: تصدیق قرآن، ترتیل قرآن، میں نے ابھی پڑھا نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کی تصدیق کریں کہ قرآن ہی صحیح راہ دکھاتی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت 9۔ دوسرا ترتیل قرآن، سورہ مزمل آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، بے شک بے شک۔ کہ عین غین فے کاف کے ساتھ پڑھو۔ تیسرا ہے تفہیم قرآن، سورہ سعد آیت نمبر 29، یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور عقل مند اس سے نصیحت لیں۔ بے شک بے شک۔ بے شک۔ یہ میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، میری بات نہیں حضور، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اسی پر عمل غوث پاک نے بھی کیا۔ اور چوتھا حکم ہے تعمیر قرآن۔ سن لیجئے آپ کہ آپ نے جو پڑھا، جو سمجھا، اس پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد ہے تبلیغ قرآن، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قرآن کا پیغام پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیغام پہنچا دو۔ یعنی جو تصدیق کریں کہ قرآن ہی سیدھی راہ دکھاتی ہے نا، اب اس کو سمجھ کر پڑھیں، عین غین مخارج کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا اے لوگو اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اترا، بے شک۔ ہے نا۔ اب 5واں سورہ مائدہ، تو جو پڑھا سمجھا، جس پر عمل کیا، دوسرے بھائی تک پہنچائیں اس کو۔ یعنی قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی من ترک من جبار قسمہ اللہ، سنیں آپ اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے قرآن کو پسے پست کیا، اللہ اسے خود رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آج ہماری رسوائی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے رشتہ نہیں ہے۔ آج ہم اچھے علماؤں کے پاس نہیں بیٹھتے علم سیکھنے کے لیے، قرآن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کہ ابھی ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، ہم نے تو اس کو صرف تلاوت سمجھ لیا ہے۔ بے شک قرآن میں شفا ہے، قل والذین آمنوا ھدی و شفا، لیکن ہدایت کو ہم جو دور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرما دیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل والذین، فرمائیں ہدایت و شفا، ہم شفا کے لیے بہت جلدی دوڑتے ہیں، اور مولوی صاحب تعویذ بتا دیتے ہیں، بس فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے اندر وائرس بھرا ہوا ہے نا، قرآن لوڈ ہوا نہیں نا ہمارے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے قرآن کے علاوہ ادھر ادھر سے ہدایت تلاش کری، اللہ اسے خود گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن کو آنکھوں کے راستے، کانوں کے راستے، دماغ میں اتاریں، دماغ سے دل میں اتاریں، تب یہ قرآن ہمارے دلوں کی صفائی کرے گا۔ جیسے جسم کی بیماری ہوتی ہے ویسی ہی دل کی بھی بیماری ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دل کی بیماری کے لیے قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل شیء سقالۃ و سقالۃ قلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر چیز کا ذریعہ بنائے، لیکن اس ذریعے کو سمجھ لیں آپ، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ہماری دلوں میں لالچ بھرے ہوئے ہیں کہ عزت کہاں ملے گی، لذت کہاں ملے گی، دولت کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا۔ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بلڈنگیں بنانے کے لیے بھیجا تھا؟ امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں پڑھ لیجیے آپ۔ اترو یہاں سے، اس کے بعد میری جب ہدایت آئے گی اس کو جو پیروی کرے گا، نہ وہ کوئی گمراہ ہوگا، نہ کسی تکلیف میں پڑے گا۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس دو لائن پڑھیں۔ جب دھیرے دھیرے اللہ پاک نے فیضا کرانا ہو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا بَيَانَهُ، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ لیں تو اس کے حکموں کی پیروی کریں، تو باریکیاں میں سمجھاؤں گا اللہ تعالیٰ۔ تو باریکی سمجھانے کا ذمہ اللہ نے اپنے جوابداری پہ لیا ہے، یاد رکھیے گا۔ فَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کب دیتا ہے ہدایت؟ جو اللہ کی طرف رجوع آتا ہے، جو بھی ہمارے قاری صاحب نے فرمایا نا، یعنی نافرمانی کرو گے تو اللہ کیسے ہدایت دے گا۔ اب قرآن میں اب نماز کے تعلق سے، ہم نماز کے 2 حصے ہیں، جیسے اخروٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، اخروٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں نا،
ایک اوپر کا چھلکا ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے مغز. یہ دین کا داعی ہو جو اللہ کے پیغام کو آپ سے فرمانا بلو انی ولو آیا، ایک بات کا علم ہو میرے امتی کو تو دوسرے تک پہنچائے. اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگ کے پاس آیا ہوں. آپ نماز نہیں سنیں، آپ نے نیت باندھی، نیت تو آپ لوگ صحیح جانتے ہیں کیا بول رہا ہوں، ہے نا. اب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہی میرا بڑا ہے. اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں تھوڑا پانی دیجیے. اس کے بعد آپ نیت باندھتے ہیں الحمدللہ. اس کا آپ کہتے ہیں آپ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار میرا دل تیری پاکی بیان کرتا ہے، تیری تعریف بیان کرتا ہے، مبارک ہے تیرا نام، بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی نہیں. یہ آپ نے اللہ کی تعریف. اور سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اللہ کی پروردگار شیطان کی پناہ لیتا ہوں، اس رب کے نام سے، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے. اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے پڑھتے ہیں نا، آپ نے سمجھا ساری تعریف رب عالم کے رب کے لیے الحمدللہ رب العالمین جو نہایت رحیم اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے حساب کتاب کا مالک وہی ہے. ہم تو خود ہی حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، معاف کرنا کب اختیار کریں گے؟ یہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی مانگتے ہیں. ہم مانگنا ہے اللہ سے. اللہ نے بتایا نا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. کیا ہم نماز اور صبر سے مدد طلب کرتے ہیں؟ بتائیں. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں انعمت علیہم، یہ اللہ انعام نازل عطا فرما. نافرمانی کروں تو بھی انعام نازل عطا فرما. اللہ سے سودے بازی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تو غضب نہ پڑے ہوئے. غضب پڑا کیوں؟ ہم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، خواجہ صاحب کی نافرمانی کی، حضور غوث پاک کی نافرمانی کی. یہ مرتبے ایسے نہیں ملے غوث پاک کو. بتا دوں آپ کو، سن لیجیے آپ. عراق کے جنگل میں حضور غوث پاک 17 سال تک دجلہ کا پانی پی کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور عشاء کی وضو سے فجر پڑھا آپ نے. اور سن لیجیے، جب کعبہ کا غلاف، کعبہ شریف گئے حج کرنے تو کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو کر بولتے تھے یا اللہ میرے عمل مقبول نہ ہو تو قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھانا. یا اللہ اگر میرے عمل مقبول نہ ہو تو میرے کو قیامت میں اندھا کر کے اٹھانا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی امانت ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. کسی نے پوچھا حضور غوث پاک سے آپ کون؟ یہاں تو لوگ دنیا مانگتے ہیں. آپ نے کہا نا عبد القادر جیلانی. یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. تو اپن نماز کا مگر سمجھ رہے تھے. اب اپن نے سورہ فاتحہ تک آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ ساری تعلیم ہے رب کے لیے، عالم کے رب کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے نا. اس دن کے حساب کا مالک وہی ہے. تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں. اللہ سیدھا راستہ چلا، اس پر تیرا انعام ہوا، بہکوں کا راستہ نہ چلا. اب مثال کے طور پہ آپ نے سورہ عصر پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے. اب غور کریں آپ. اب اللہ یہاں آپ کو حکم دے رہا ہے. وہاں تعریف تھی اللہ کی، آپ نے کی اور آپ نے قبول کیا کہ مالک یوم الدین وہی ہے. پھر حساب خود کرنا چھوڑیں آپ. جب انعام چاہیے اللہ سے، غضب سے بچنا ہے تو حساب کرنا چھوڑیں. والعصر، اللہ نے قسم کھا کر کہہ دیا پوری دنیا کے انسان کاٹے گا. کوئی بچ گیا؟ کوئی بچا کیا؟ بتائیں میرے کو آپ. صفات یاد ہے نا، لقد کرمنا بنی آدم یاد ہے، تو والعصر ان الانسان بھی یاد رکھیں آپ. اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے. یہ مفتیہ اکرام کا فتویٰ نہیں، رب العالمین کو قول رسول اللہ کی مبارک زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کہا اللہ نے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا کہ ایمان والا ہوگا، تصدیق کہا تھا ان ھذا القرآن یہدی، وہ ہے ایمان.
اور اچھے عمل کرے گا، اذان سن کے تو بھاگے گا نہیں، اور حق پر قائم رہے گا، یعنی کہ جب من آیا پڑھ لی، جب من آیا چھوڑ دی۔ یہ آپ کا من نہیں ہے، رسول اللہ کے قول کی ایسی نافرمانی کرنا، حضور غوث پاک کا عاشق بتانا اپنے آپ، اور حق پر قائم رہنا، اور حق پر جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کرنا، اور حق اور صبر کی وصیت دوسرے کو کرنا، یہ صحابہ کا عمل تھا۔ جب صحابہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر، ان کی زبان عربی تھی تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ نے کچھ کہہ دیا ہے گھاٹے میں نہیں رہنا ہے، ایمان لائے ہو، اس کی دلیل ہے کہ نماز پڑھو، ہے نا، حق پر قائم رہو، اور ایک دوسرے سے پوچھو، ملتے ہو کیا حال ہے نہیں پوچھو، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں حضرت صاحب، سمجھ رہے نا میری بات، سب سے ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہو تو اس کے بارے میں ضرور پوچھو کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، بے شک بے شک، حرام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں آپ، اپنے بھائی کو المومن مرد المومن ہونا، ایک دوسرے کی اصلاح کرو، یہ چیز سمجھ میں آئی آپ کو۔ اب اس کے بعد آپ اٹھے، آپ نے سورہ پڑھا، اس کا رکوع میں ٹھیک ہے، اللہ اکبر ہے نا، اللہ ہی میرا بڑا ہے، آپ نے تسلیم کیا، پھر آپ نے کیا کہا، سبحان ربی العظیم، بے شک، کہا نا کہ میرا رب بھی عظیم الشان والا ہے، کیفیت دل میں رکوع میں غور کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، عرض کر رہے ہیں میرے مولا میرا رب بھی عظیم الشان والا ہے، پھر آپ اٹھے سمی اللہ لمن حمدہ، آپ نے کہا، وہاں سے ندا آئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس کی، جس نے اس کی تعریف کی، پھر آپ نے کہا ربنا ولک الحمد، کہتے ہو نہیں کہتے، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے میرے پروردگار ساری تعریفیں تو تیرے ہی لیے ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ اللہ نے اس کی سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، پھر کہا اپنے آپ کو سیٹھ جی بتاتے ہو، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی دے دی تو لوگوں کو اپنی پیر کی جوتیاں نہ سمجھو، جنہیں ہم پیر کی جوتیاں سمجھ رہے ہیں، قرآن نے کہا ولا تسعر خدک للناس، کسی کو دیکھ کے منہ نہ گھماؤ، امیر ہو غریب ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من انف الناس، کہ تم میں بہتر انسان وہ جو تمام دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، چھانٹ چھانٹ کے فائدہ پہنچانے والے کو نہیں۔ پھر آپ آ جائیے وہی رکوع کے بعد، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب پاک ہے اور میرا رب ہی اعلیٰ ہے۔ اب بتائیے رب کی پیروی کر رہے ہو یا نفس کی پیروی کر رہے ہو؟ رب کی پیروی تو تب ہوگی کہ جو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے ہم، اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو تو جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ہے رب کی زبان سے اقرار نہیں۔ آپ اکثر غور کریں قاری صاحب آپ نے کو نگاہ پڑھاتے ہوئے قلبی و لسانی دونوں پڑھاتے ہیں نا، دل سے بھی تسلیم کیا اور زبان سے بھی، یہ تو زبان سے ہم تسلیم کر رہے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، سنتے جائیے وقت کم ہے اس لیے میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، نہیں تو بہت لمبا بیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، دو سجدے کرنے کے بعد آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کا مفہوم ایک بار اور ریپیٹ کر دوں، اگر آپ بولے تو کرو ریپیٹ۔ ہاں، ساری تعریفیں عالم کے رب کے لیے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دن کے حساب کا مالک ہے۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، اللہ سیدھا راستہ چلا انعام والا، غضب والا بنا چلا۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سورہ ماؤن پڑھی یا کوئی بھی سورہ کا لے سکتے ہیں، میں جلدی میں سمجھا رہا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین لا یصلون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہے بھلا دیکھو تو دین کو جھٹلاتا ہے، حکم دے رہا اللہ، یتیموں کو دھوکہ دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا، اور اللہ دیکھو بے نمازیوں کی کیا کرے، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ اپنے بلڈنگوں کو سجا لیا، اپنے گھروں کو سجا لیا، اور دکھاوا کرتے ہیں نا شادیوں میں، لیکن اپنے آپ کو نہیں سجائے قلبوں کو۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے مال صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اتنا گندا ہے، کیا بات ہے، اور جیسے دنیا دیکھنا چاہتی ہے اسے
کتنا سجا کے رکھے گا. بے شک بے شک. یہ پورے معاون کی اور معاون خرابی اس کی ہے جو برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی حاجت مند آیا اور آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اسے آپ کو دینا ہے. بے شک اسے آپ کو دینا ہے, یہ حکم ہے. اس کے بعد آپ نے دو رکوع کی, اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم آپ نے کہا کہ میرا رب عظیم الشان والا ہے. پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا کہ پروردگار نے اس کی سن لی, اللہ نے اس کی سن لی, جس نے اس کی تعریف کی. آپ نے کہا ربنا ولک الحمد کہ پروردگار ساری تعریف ہے تیرے لیے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع سیدھا کر لیا آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے دو رکعت کا بتا رہا ہوں آپ کو اسی وقت کم ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد آپ تحیات پڑھنے بیٹھے, تشہد پڑھنے. آپ نے پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب سنیے اس کے بارے میں, اس کا پس منظر سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تو اللہ پاک سے آپ کی نگاہ ملی. کسی نے تو پڑھنا ضروری ہے. نگاہ ملی تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ پروردگار مال سے جسم سے جتنی بھی عبادتیں ہیں تیرے لیے. تو رب کائنات نے فرمایا السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ نبی آپ پر سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو. میرا السلام علیکم, ہم سب پہ سلامتی ہو میری پوری امت پہ. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. واشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ مگر اس کا ادا پڑی ضرور درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید. اللہ پاک یہ اللہ تو رحمت نازل عطا فرما دے اس پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر, جیسے تو نے رحمت نازل عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر. اور آپ نے کہا اللہم بارک, یہ اللہ برکت نازل عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر, جیسے کہ تو نے برکت نازل عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر. بے شک تو بزرگی والا اور تعریف والا. یہ آپ نے اللہ سے عرض کی نماز میں. پھر آپ نے دعا پڑھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پروردگار اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہ پروردگار میں نے اپنی بہت بڑی نافرمانی کر لی, بہت ظلم کر لی ہے, اور تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے. تو مجھے بخش دے, معاف کر دے, ورحمنی مجھ پر رحم فرما دے. بے شک انک انت الغفور الرحیم, تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر والے پورے ایمان والے سلام ہیں. ہم تو اپنے پڑوسی پہ لعنت بھیجتے ہیں نا, جب سلام کرو اس کے برعکس سننا حرام ہے. علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بھی سلام کو سلمان کو آپ سلام کریں اس کے برعکس سوچنا حرام ہے. یاد رکھیں اس چیز کو اچھے سے, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. پھر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر والے بھی تمام ایمان والے سلامت رہے. اسی کو غور کر, یہ تھا نماز کا مغز. تو کب سمجھو گے اس چیز کو, جب آپ قرآن سمجھ کے تھوڑا تھوڑا پڑھو گے. تھوڑا تھوڑا سمجھانے والی ذات اللہ کی اچھے اچھے علماء یہاں موجود ہیں. قاری صاحب بھی ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہیں. جب بیٹی کے لیے رشتہ کھولنے کے لیے بہت دور دور جاتے ہو نا, تو اللہ کے لیے بنا ایسے علماؤں کے پاس بیٹھو. اب آپ سنیں, یہ تو تھا نماز کا مطلب. اب آپ سنیں یہ نمازیوں کو سجائیں. غور سے سنیں آپ بچوں. قرآن نے کہا نا اقیم الصلاۃ لذکری, کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. بندہ اور اللہ کی ملاقات کا ذریعہ نماز ہے. یاد رکھیں, اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے,
اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو نماز کا حکم دیا. ابھی آپ نے فرمایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی بے نمازی کے لیے غور کریں. بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے نا دنیا کے چکر میں, بے نمازی کی عمر سے اللہ برکت کھینچ لیتا ہے. تو سمجھ لیں کیسے, اگر وہ کروڑ پتی بھی ہے نا تو کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ رہے گی. جس چیز کو اللہ کم کر دے تم دنیا کے تعبیر لٹکا لو کچھ نہیں ہونے والا. اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے. کن فیکون کہے گا تو زیرہ بھی ہیرا بن جائے گا. اس کی نگاہ مہربان ہو جائے تو جس زمین پہ کھڑو وہی آسمان ہو جائے. ارے ہم تو ان لوگوں سے کہتے ہیں ارے تجھے غرور کے تلوار تیرے ہاتھ میں, مجھے یقین ہے کہ میرا خدا بچائے گا. سمجھ گئے نا, یہ ایمان ہونا چاہیے. تو بے نمازی کی عمر سے برکت کھینچ لیتا اللہ, اس کے کسی عمل کا ثواب نہیں دیتا, نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں ہوتا. اچھے سے غور کریں آپ. بے نمازی بھائی ہمارے اللہ سب کو توفیق دے. اور 3 بات اور کہ وہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے. اس کی روح سختی سے کھینچتے, اس طرح روح کھینچی جاتی ہے اللہ اکبر جیسے کوئی کانٹے دار دھاڑی پٹے میں ڈال کر کھینچا جائے تو کس طرح سے نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ حیبت سے آنکھیں نکل آتی ہیں, پخانہ نکل آتا ہے. اس کے تعلق سے میں ایک چیز اور آپ کو عرض کرتا چلوں. عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا اپنی قبر پہ جا کے امی اگر آپ کہیں تو میں اللہ سے دعا کروں آپ کی حیات کے لیے. اب کیا کریں مریم علیہ السلام, سنو لوگوں کے کانوں سے سنو. مریم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے دنیا بڑی حسین ہے لیکن میں موت کی تکلیف دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا. اور دوسری موت کے وقت سزا وہ بھوکا مرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کا غور کیا ہوگا کہ کئی لوگوں کو نہ کھانا پینا بنا ہو گیا, یہ نافرمانی کی دلیل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی پیاسا مرے گا اور اس کی اتنی شدت کی پیاس لگے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تمام دریا کے دنیا کے دریاؤں کو بھی پانی پلا دیا جائے اس کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. اب حضور کی بات نہیں غلط ہو سکتی, سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے, آقا علیہ السلام کی بات بدل سکتی ہے, قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا. کوئی مائیکل نہیں بدل سکتا. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, بے نمازی کا بھوکا بھی مرے گا, روح سختی سے بھی کھینچی جائے گی اور پیاسا بھی مرے گا. اور 3 سزائیں اللہ پاک بے نمازی کو قبر میں دے گا. اس کی قبر تنگ کر دے گا, قبر اتنا جوڑ سے نچوڑے گی. قبر کہتی ہاذا لیس بیت حسب ولا نسب, یہاں حسب نسب مت بتا دو تم کس کے بیٹے ہو, تم بلی کے بیٹے ہو کہ نبی کے بیٹے ہو, تم نے عمل کیوں نہیں کیے. بس سن لیجیے اچھے سے, دلوں کے کانوں سے سن لیجیے. اور اس کی قبر میں بے نمازی کے اللہ جہنم کی آگ لگا دے. اللہم اجرنا من النار. پڑھتے ہو نا رمضان میں کیا وہ پڑھتا ہے کیا ہے وہ, ہاں سبحان ذی الملک والملک والعظمت. آخری پڑھتے ہو نا اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو. پڑھتے ہو نا اللہ آپ سے بچا لے پناہ دینے والے, اس کا تفہیم مفہوم ہے. ابھی سب بیٹھے ہوئے. اور تیسری سزا قبر کے اندر, اسے سنیں, اس کو کلیجہ پھٹ جائے گا ہم لوگ کا. ہاں اس کو سن کے کلیجہ پھٹ جائے گا. عبرت لیں. اللہ تعالیٰ بے نمازی کی قبر میں گنجا سانپ مسلط کرے گا. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی, ناخن لوہے کے ہوں گے. اگر ایک بار وہ بے نمازی کو پنجہ مارے گا وہ 70 گز زمین میں دھسے گا. اور اس کو کہے گا, تسلی سے سنیں, کان سے سنیں, وہ کہے گا سن بے نمازی, رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے فجر چھوڑی تو جوہر تک تجھے ایسے ہی ڈسوں گا, اور تو نے جوہر چھوڑی تو عصر تک ڈسوں گا, عصر چھوڑی تو مغرب تک ڈسوں گا, اور مغرب چھوڑی تو عشاء تک ڈسوں گا, اور عشاء چھوڑی تو پھر فجر تک ڈسوں گا, قیامت تک تجھے اسی طرح ڈستے رہوں گا. آج بتائیں جن لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, حضور غوث پاک کی نافرمانی کی, آج وہ اپنے قبر میں ایسے عذاب میں مبتلا ہیں
جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جن بیوی بچوں کے لیے، دنیا جھوٹی کی محبت کے لیے، الدنیا سجن و جنت الکافر، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب الدنیا اخلاق، سن لیجیے، دنیا کی طلب رکھنے والا خودتا ہے۔ کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حق ہے۔ میرے کو تو کوئی فرض ہے تمہارا تو مرو، حق کو جو بھی بچا ہے، اس لیے میں نذرانے کے چکر میں نہیں پڑتا، میرا بولوں گا کیسے، زخمی ہو جاؤں گا۔ پھر قیامت میں سن لیجیے، اب قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے بے نمازی کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ اس سے منہ پھیر لے گا، اور بے نمازی اندھا ہوگا۔ جس کا ذکر قرآن کے سورہ طٰہٰ میں 122 سے 125 کے بیچ میں پڑھ لیجیے، جہاں اللہ نے کہا، اب وہ کہے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، منا رضان ذکری فین لہو معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا، قرآن حق ہے، یہ بدل ہی نہیں سکتی، لا تبدیل لکلمۃ اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بدل ہی نہیں سکتی اللہ کی بات، قیامت تک نہیں بدل سکتا کوئی۔ تم یہاں کا کام تھوڑی ہے، قانون تھوڑی ہے انڈیا کا، گھٹو کر کے یہ نہیں یہ کل دو، کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو کہے گا پروردگار، میں تو آنکھ والا تھا دنیا میں، بڑی خوبصورت آنکھ والا تھا، انہوں نے مجھے کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کی زندگی تنگ رہے گی، اس کی زندگی تنگ رہے گی۔ فرشتوں کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ، مأواہم جہنم، دھکیل دو جہنم میں، مولا منہ کر کے۔ میرے بھائی، نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی فکروں سے بری ہو جاؤ گے، جس کی نماز اچھی ہوتی ہے اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی موت اچھی ہوتی ہے، جس کی موت اچھی ہوتی ہے اس کی قبر اچھی ہوتی ہے، جس کی قبر اچھی ہوتی ہے اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے، جس کی آخرت اچھی ہوتی ہے اس کی جنت پکی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آج عمل کی جگہ میں ہو، تم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کل قائم ہو تو قبر میں حساب کی جگہ ہوگی، تمہارے پاس عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ آپ سے فرمایا لمبی زندگی کی امید آخرت کو بلا دیتی ہے۔ اب آپ ایک غور کریں کہ ہم مرنا نہیں چاہیں گے لیکن ہمیں مرنا پڑے گا، ٹھیک؟ غلط نہیں ہوا؟ وہ ڈولا تو رکھا ہے سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، کوئی بول رہا ہے میرے لیے نہیں ہو ڈولا؟ آپ سے فرمایا نا، موت تو قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جانا، اس موت کی تیاری کرو جہاں سے تمہیں کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ مرنا نہیں چاہیں گے مرنا پڑے گا، پہننا نہیں چاہیں گے کفن پہننا پڑے گا، اور سونا نہیں چاہیں گے قبر میں سونا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم جن اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، ایک چیز اور وقت کو دیکھتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کو ایک شاگرد نے دعوت دی، ایک پیری مریدی کا سلسلہ چلتا ہے، اور غوث پاک کا ایک لے لیا تو تعبیر میں گئے تعبیر نہیں دیتا، تعبیر چاہیے تو حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، سن لیجیے، النسر آدم ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سواه۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کہو تو تمہارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، اسی دن میں دنیا، اسی دن میں اللہ، ممکن ہی نہیں ہے جی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اب لو ان الدنیا بیتی بیتم الجہاد، غوث پاک فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس آ جاتی تو میں بلڈنگیں نہیں بناتا، کاروں میں نہیں گھومتا، میں پورے دنیا کے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں لقمۃ وطن فی بنائے جامع الف جامع۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ 1000 جامع مسجد بنانے سے بہتر ہے کہ غریب کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا۔ اور آپ حضور غوث پاک نے فرمایا کعبہ پر گلاب چڑھانے سے بہتر ہے غریب کو کھانا کھلانا۔ سورہ ناظرات آیت نمبر 15 میں کہا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں سائلوں مسکینوں کا بھی حق ہے جی۔ وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، میری محبت میں اللہ نے کہا مال خرچ کرو مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر۔ اب ایک ولی کی نصیحت سنو، اس کے بعد میں اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ ایک اللہ کے ولی کے بہت سے شاگرد تھے،
उन्होंने उनको दावत दी। कही हुजूर आप दावत में आइए, तो अल्लाह के वली ने शर्त रखी। देखिए अल्लाह के जो वली होते हैं बड़े तकवे वाले होते हैं। ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नुन, सुनते हो ना, इसीलिए मिल गया वो। बहुत पापड़ बेले उन्होंने, रात दिन भूखे रह के अल्लाह की इबादत, कश्ती ऐसे नहीं निकालने मिल गई। उन्होंने कितने दिन जलाए इराक में बुजुर्गों से पाक ने, पत्ती खा खा के अल्लाह को राजी किया, तब जाके कश्ती निकालने का अल्लाह ने मर्तबा हासिल किया। गलत बैठे हुए तो अल्लाह के वली ने कहा कि मेरी 3 शर्त है अपने मुरीदों से, अगर किसी का पीर बनते हो ना सुन लीजिए। तो कहा कि पहली शर्त ये है मेरी कि मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, सत्य कराऊंगा। दूसरी चीज खाना मैं अपना खाऊंगा। तीसरी चीज मेरे एक सवाल का जवाब जहां खड़े होकर मैं दूंगा, तुम लोगों को भी वहीं खड़े होकर देना पड़ेगा वो जवाब। अब आदमी जल्दी में हाँ कह देता है, पीर साहब को अक्सर ऐसे लोग पीर साहब से कह देता है क्या, ठीक है। अब आदमी तो सोचा नहीं, लेकिन जो अल्लाह के वली होती है उनकी निगाह बहुत दूर तक होती है, अल्लाह वाले है ना। अब पार्टी चल रही थी, बफे सिस्टम चल रहा था, रसगुल्ला हलवा ये वो सब कुछ चल रहा था। अभी अल्लाह के वली जैसे गए सब खड़े हो गए, आइए हुजूर, बोले नहीं, जहाँ चप्पलें रखी थी वहाँ बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़ा अल्लाह रफ़अहू, जो अल्लाह के लिए झुक जाए अल्लाह उसकी इज्जत उठा देता है। बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह के वलियों के सब पे अमल होता था। और उसके बाद लोग बोले देखिए आप लोग अपना पार्टी को एंजॉय कीजिए, मैंने आपसे पहले शर्त ले ली थी, मेरे खामोशी से बैठने दीजिए। उसके बाद आपने कहा ठीक है, पार्टी चलती रही, पार्टी आखिरी आई, तो आपने कहा वो तंदूर को जो तवा रखा है उसको ले जाओ, गर्म था उसको, खड़े हो गए। आपने कहा पानी ला के मुझे गिलास, पानी ला के दिए, तो अल्लाह के वली ने रोटी जेब से निकाली, सूखी रोटी, और खाया। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अक़ामना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, उसका मतलब होता है कि तेरे परवरदिगार सारी तारीफें तेरे लिए, तूने खिलाया पिलाया और हमको मुसलमानों में पैदा करवाया। तो बेशक बेशक। उसके बाद वो तबे पे खड़े होकर अल्लाह के वली ने शुक्र अदा किया, उसका तो हट गए तबे से, गर्म तबे से। अब बोले कौन कौन मेरा मुरीद है, बताओ आप तुम लोगों ने क्या क्या खाया इस गर्म तबे पे खड़े होने, क्या खाया, कि चाप खाई, कि बिरयानी खाई, कि दही बड़ा खाया, कौन तबे पे चढ़ने को तैयार है? कोई जब तैयार ही नहीं हुआ। तो अल्लाह के वली ने कहा अल्लाह के बंदो, एक टाइम के हिसाब तो मेरे को नहीं दे पा रहे, पूरी उम्र का उसने इतनी नेमतें तुम्हें दी, पूरी जिंदगी के हिसाब मरने के बाद कयामत में कैसे दोगे, जब सर पर सूरज होगा, दामे की जमीन होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह पूछेगा तुम्हारी उम्र कैसे गुजरी। 4 सवाल। सबसे पहला नफ्सानी ख्वाहिशात मिटाने में या मेरी इबादत में, वहाँ खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से? हलाल तरीके से कमाया होगा तो अल्लाह हिसाब लेगा, हराम तरीके से कमाया होगा तो अल्लाह हिसाब देगा। और कहाँ खर्च किया, कि अल्लाह के बताए मुताबिक खर्च किया, उसके बंदों पर, मिस्कीनों मुसाफिरों पर, या अपने मन से फिजूल उड़ाया? वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुज़्ज़िरीना कानू इख़वाना शैतान, फिजूल उड़ाने वाले शैतान के भाई है। उलमा इकराम मौजूद है बगल में तस्दीक के लिए। बेशक। और चौथा सवाल, पहला सवाल उम्र कैसे गुजरी, नफ़सानी ख्वाहिशात मिटाने में या अल्लाह की इबादत, ठीक है। दूसरा माल कहाँ से कमाया, हलाल या हराम। तीसरा कहाँ खर्चा। चौथा सवाल कि जिस जिस्म की तुझे कुदरत दी थी उसका क्या इस्तेमाल था, गुनाहों की तू हिफाजत करता था, ज़बान से लोगों को तकलीफ पहुंचाता था या जिक्र इलाही करता था, कान से चुगली सुनता था या अल्लाह की बातें सुनता था, तेरी कदम मस्जिद की तरफ जाते थे तो बेहाई की तरफ जाते थे। ये जब तक बंदे मोमिन हिल नहीं सके। तो मेरे भाई, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। आखिरी बात अर्ज करूंगा, खामोशी से बढ़ जाए, बराए कर। मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जाने, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने, नादारी से पहले। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार प्यारे हबीब के सदके में, हुजूर गौस से पाक के सदके में, भी अगर मैं जो अच्छी बातें कही तो अल्लाह और रसूल की जानिब से, जो कमियां हुई मेरी जानिब से, मैं उस कमियों पर आप लोगों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मौला
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور غوث پاک کے صدقے میں ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما دے، اللہ و رسول کو غوث پاک کا سچا عاشق بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔